اس لیے میرے سامنے آنا تو میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت کہ آپ نے اس کو معاف کر دیا. تو یہ کب؟ یہ اس وقت میں جب اخلاق صحیح آتے ہیں، علم صحیح آتا ہے، تو اس وقت میں یہ کیفیات ہوتے ہیں میرے دوست. تو میں نے عرض کیا کہ دن منانا تو آسان ہے کہ استاذ اپنے طلبہ پر یا ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس پر جو محنت کرتے ہیں وہ محنت معمولی نہیں ہوتی. سب سے بچھڑا ہوا طبقہ اس سماج کے اندر 3 طبقے. ایک بہو جو سسرال کا طبقہ ہے، دوسرا استاذ جو سماج میں پڑھانے کا طبقہ ہے، تیسرا امام مسجد کا جو ہوتا ہے. یہ پچھڑے سماج ان کو عزت نہیں دیتی، اور اس لیے ان چیزوں کو کوئی حاصل کرنا بھی نہیں چاہتا. زیادہ کوئی ٹیچر بننا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا. کیوں پچھڑے ہوئے ہیں؟ استاذ کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. دنیا میں جتنے شعبے ہیں، ہر شعبے والا یہ چاہتا ہے. وکیل کا شعبہ ہے تو وکیل چاہتا ہے کہ ہر آدمی جھگڑالو ہو. ہر آدمی کیا ہو؟ جھگڑالو ہو، اور جھگڑتے ہوئے میرے پاس فیصلہ لے کر آئے. ڈاکٹر چاہتا ہے ہر آدمی بیمار ہو. چاہتا کہ نہیں چاہتا؟ ڈاکٹر چاہتا ہے کہ ہر آدمی بیمار ہو اور میرے پاس آئے اور میں اس سے پیسے حاصل کروں. انجینئر چاہتا ہے کہ ہر گھر گر جائے اور میں اس کا پلان بناؤں اور اس کو کارآمد کرے. میکانک چاہتا ہے کہ ہر گاڑی خراب ہو تو میرے پاس آئے. ہر طبقے کا آدمی خیر نہیں چاہتا. کارپینٹر ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر گھر کا دروازہ کیا ہو جائے؟ بگڑ جائے. پلمبر چاہتا ہے ہر گھر کا نل ٹوٹ جائے. ہر کوئی سماج کے اندر ایسا نہیں ہے جو خیر چاہتا ہے چاہنے والا کوئی. لیکن ایک استاذ ہے اور ایک امام ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان بن جائے، ہر انسان سدھر جائے، ہر انسان کامیاب ہو جائے، ہر انسان اچھا ہو جائے. یہ 2 ہی لوگ چاہتے ہیں. اور سماج انہی دونوں کو کیا کرتی ہے؟ دباتی ہے اور ان کے ساتھ مذاق اڑاتی ہے. کسی اسٹوڈنٹ نے اپنے ٹیچر سے کلاس کے اندر یوں کہا کہ استاد صاحب، آپ جب ہمیں کتاب پڑھاتے ہیں تو اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ ہم صرف اپنی تمام خیالات کو چھوڑ کر آپ کی طرف آ رہے ہیں، اور آپ کی اسپیچ اور آپ کا بیان ہم سنتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ چلے جاتے ہیں، کتاب کھول کر دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا، اور کچھ ہم بولنا چاہتے ہیں تو ہمیں بول بھی نہیں پاتے. تو بات کیا ہے؟ آپ میں ہم میں فرق کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ نے اپنے استاد سے سوال کیا تو استاد نے کہا، مثال دے کر، شہد کی مکھی جانتے ہیں؟ ہاں. کیا کرتی ہے شہد کی مکھی؟ مختلف باغات میں جا کر مختلف پھلوں کا اور مختلف پھولوں کا رس چوستی. ایک مکھی ایک ہی درخت کا پھل نہیں چوستی، ایک ہی پھول کو نہیں چوستی، اس کا عرق نہیں لیتی، بلکہ جتنے اللہ نے دنیا کے اندر باغات بنائے ہیں ان سب سے لے کر اپنے اندر پھل اور کا عرق لے کر آتی ہے. اس کے بعد ایک میٹھا شہد نکالتی ہے جو بہت لذیذ ہوتا ہے، جو بہت لطف اندوز ہوتا ہے، جس سے آدمی لذت حاصل کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے. شہد اللہ کی کیسی نعمت ہے. ایسے ہی ایک استاد ہے
کہ وہ ایک ہی کتاب نہیں پڑھاتا، ایک ہی کتاب کا مطالعہ نہیں کرتا، مختلف کتابوں کو سامنے رکھ کر اس سے ایک نچوڑ لیتا ہے اور اپنے جو تجربات ہیں ان تجربات کا مشاہدہ رکھتا ہے، اس کے بعد تمہارے سامنے اسپیچ دیتا ہے، اس کے بعد تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، اس وجہ سے اس میں لطف آتا ہے۔ پھر فرمایا اگر شہد کی مکھی ایک ہی پتے سے آپ جا کر ان پتوں کو کھاؤ یا ان پھولوں کو کھاؤ تو پھول میں مزہ ہوگا، کڑواپن ہوگا، تو ایک ہی پھول اور ایک ہی پھل اس میں کڑواپن ہوتا ہے، ایسے ہی ایک ہی چیز سے علم حاصل تمہارے سامنے ایک ہی چیز کا علم نہیں رکھتا، کئی کتابوں کو نچوڑ کر استاد تمہارے سامنے، لیکن جو پڑھنے والے ہیں اس کی جو ناقدری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے بچوں میں اور پچھلے زمانے میں جو بچے علم حاصل کرتے تھے ان میں جو اخلاق تھے وہ اخلاق تھے۔ کیوں؟ اپنے استاد جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کی ناقدری کرتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کا ٹھٹا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ان کی بے عزتی اور ناقدری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو اخلاق بچوں میں اسٹوڈنٹس میں آنا ہے وہ اخلاق پیدا نہیں ہوتا۔ جتنے جرائم دنیا میں آج کے میرے دوستوں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ان سے نہیں ہوتے، جتنے جرائم آج ہو رہے ہیں وہ ان طلباء ان اسٹوڈنٹس کے جرائم ہیں جو کالجوں کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، جو ڈگریاں حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو پی جیاں حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے بچوں کے جتنے جرائم آج دنیا میں ہیں ان پڑھ لوگوں کے اتنے جرائم نہیں ہیں۔ کیوں؟ تعلیم سے اخلاق پیدا نہیں ہو رہے، اور تعلیم سے اخلاق کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ اپنے استاذ کی ناقدری کی وجہ سے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلم، میں دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی جو بھی رسول یا نبی پیغمبر دنیا میں آتے ہیں قوم کے لیے ہو یا امت کے لیے، وہ امت کے معلم اور امت کے رہبر ہوتے ہیں، استاذ ہوتے ہیں۔ حضرات صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ادب سے رہتے تھے کہ آپ کے اوپر پرندہ اگر بیٹھ جائے تو پرندے کے بیٹھنے کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے منہ میں کنکر ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے، کہیں میری زبان سے کوئی لفظ نہ نکلتا۔ یہ آیت کیا ہے؟ اے ایمان والو اپنی آواز کو پست کرو نبی کی آواز کے اوپر، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ اب ہم جن کے پاس سبق حاصل کرتے ہیں ہماری آوازیں ان کی آوازوں سے، جن کے پاس جو ہمیں دین سکھاتا ہے ہماری اور اس کی آواز میں دیکھیں فرق کیسا ہے۔ صحابہ کو دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو اتنے بڑے امام ہیں، آپ کے اخلاق و عادات میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ کبھی آپ اپنے استاد کے گھر کے سامنے پاؤں لمبا کر کے سوئے نہیں، اس کو بھی آپ نے بے ادبی سمجھا۔ جب کوئی طالب علم استاذ کا لڑکا اگر کھیلتے ہوئے آتے تو اس وقت کے شاگرد ایسے تھے کہ بچے کو دیکھ کر سارے شاگرد اڑ جاتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ نہیں، میرے استاد کا بچہ کھیل رہا ہے، جب وہ کھیلتا ہے تو ہم کیسے بیٹھیں؟ یہ استاد کی ناقدری۔ ایسے تھے میرے دوستوں، جس طبقے کا بھی ہم فن حاصل کریں یا علم حاصل کریں پہلے ان کا ادب کرنا سیکھو، اس چیز کے ادب سیکھیں،
اس چیز کی قدر سیکھیں، اس چیز کی قدر پہچانیں، تب چل کر اس کا ہم صحیح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ علم کا صحیح فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم علم سے جو چیزیں جس سے علم حاصل ہوتا ہے اس کا ہم ادب کریں، اس کی قدر کریں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ہمیں علم نفع عطا فرما۔ علم نفع کب ہوگا؟ اسی وقت ہوگا جب اپنے بڑوں کا ادب ہوگا، اپنے استاذ کا ادب ہوگا، اپنے رہبر کا ادب ہوگا، اپنے امام کا ادب ہوگا۔ علماء کی تو اللہ معاف فرمائے اتنی ناقدری، اب مسجد کے امام سے تو اتنی ناقدری، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ ہمارے مسجد والے تو اللہ ان کو خوش رکھے، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہمیشہ عزت سے پیش آئے۔ جتنے آس پاس ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، تجربے میں یہ بات آتی ہے کہ علماء میں جو امام ہوتے ہیں ان کی ناقدری کیسی کرتے ہیں۔ آ کر ایک پوچھتا ہے آپ برابر نہیں پڑھاتے، میں مکے میں عمرے کو گیا تھا، وہاں کیسے پڑھاتے ہیں؟ تو مکہ یہاں لے کر آؤ، یہ بھی پڑھائیں گے۔ تو آپ کی مسجد مکے کی مسجد ہے، آپ کی مسجد مدینے کی مسجد ہے؟ فلاں صاحب میں مدراس میں سنا ایسے تراویح پڑھاتے ہیں، اتنے اچھا، آپ کیوں نہیں پڑھاتے ایسے؟ ان کو بلا کر لا لو یہاں، یا ہم کو وہاں لے جاؤ، پڑھائیں گے ہم بھی ویسے۔ ہم بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں آپ اچھے مالدار ہیں، تو فلاں صاحب کے جیسے مالدار کیوں نہیں جو اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرتے ہیں؟ جو فلاں کی طرح آپ مولوی صاحب کیوں نہیں، آپ مسجد کا اتنا احترام کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں ایسے؟ ہم بھی پوچھ سکتے لیکن نہیں پوچھتے، جواب نہیں دیتے، صبر کرتے ہیں، لیکن اس کا غلط مطلب لے کر ٹارچر کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جس کا دل مسجد کا جو امام ہوتا ہے اس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر۔ یاد رکھیں، میں امام ہوں کہہ کر یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، جس مسجد کا امام ہوتا ہے اگر اس کے دل کو محلے والے ٹھیس پہنچاتے ہیں، سارے گھروں میں پریشانی آتی ہے۔ گھروں کی پریشانیاں کیوں آتی ہیں معلوم ہے؟ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، آپ پوری زندگی امامت فرمائیں، کبھی آپ امامت نہیں چھوڑے۔ امامت ایسا فریضہ ہے، آج پوری دنیا میں عین سنت ہے۔ سب جو سنتیں ہیں نقل ہے سنتوں کی، لیکن ایک سنت جو امامت ہے وہ ایسی عین سنت، ہو بہو سنت۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی نماز پڑھا، آپ کے ہوتے ہوئے کبھی کسی نے نماز نہیں پڑھائی۔ جب آپ مرض الوفات میں تھے، بیماری کے ایام میں تھے، تو آپ نے خود اجازت دی تھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، مصلی پر کھڑے ہوئے آپ پردہ ہٹا کر دیکھا، اس کے بعد آنا چاہ رہے تھے تو ابوبکر صدیق آپ کی احساس محسوس کر لیے، تو آمد کا آپ کو احساس ہوا تو آپ خود پیچھے چلے۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ ایسے جڑے ہوئے تھے، ایسی محبت تھی جس کی وجہ سے برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں۔ جن لوگوں کا تعلق اپنے امام سے اور مسجد سے جڑا رہتا ہے وہ گھر کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ گھر کبھی برباد نہیں ہوتا، وہ انسان کبھی نقصان میں مبتلا نہیں ہوتا۔ آج ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بولتے ہیں تو اپنے مطلب کے لیے بول رہے ہیں، سمجھتے ہیں، مطلب وغیرہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے، دو انسان ایسے ہوتے ہیں جو ہر انسان کی بھلائی چاہتے ہیں، ایک امام ہوتا ہے، ایک استاد ہوتا ہے۔ ہم بھلائی چاہتے ہیں، بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نقصان نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ ساری انسانیت اچھی رہے اور اچھے آباد رہے، خوشحال رہے، ہر ایک کا گھر آباد رہے، دشمنوں کے تسلط سے
से बचाने के लिए दुआएं की जाती हैं और उनके दुश्मनियों से बचाने के लिए दुआएं करते हैं। कौन करता है? बाप भी क्या करता है? जब तक मकसद हासिल होता है बेटे से तो मस्जिद में अपने घर बुलाता है, मकसद हासिल नहीं होता घर के बाहर कर देता है। तो बाप बेटे के दरमियान भी ताल्लुक मजबूत नहीं रहता मेरे दोस्तों। गर्ज लगा हुआ है हर चीज में, बगैर गर्ज के आदमी करीब नहीं होता। दो इंसान बेगरज होते हैं, एक अपने वक्त के मस्जिद के इमाम और एक उस्ताद, ये बेगरज होते हैं, इनको कोई गरज नहीं होती। ये अपने वक्त बच्चों को घोल घोल कर पढ़ाते हैं और आपकी इमाम आखिरत बनाता है। कोई ऐसी चीज बनाता है जो हमेशा हमेशा के लिए कामयाब वाली। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए क्या मेहनत की है? हमेशा हमेशा की कामयाबी की मेहनत कर। इसीलिए मेरे दोस्तों, दिन बनाने से क्या नहीं होता, हक पूरा अदा नहीं होता, बल्कि ये जो दिन आते हैं इस बात का एहसास दिलाने के लिए आते हैं कि हम जिस गफलत में हैं उस गफलत से निकलें और इन लोगों की सही, इन लोगों को पहचानें, इनकी कदर करें, अपनी दुनिया भी बनाएं, अपनी आखिरत भी बनाएं, अपनी जिंदगी को संवारें। इन चीजों की सही कदर करेंगे तो अपनी आखिरत दुनिया की भी बनती है, आखिरत की भी बनती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हजरात सुन्नत और महफिल से फारिग ना हुए